لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو ہے، جمعیت کی ٹیم نے، جمعیت کے ذمہ داران نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ 4 ایسی مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کھانا پینا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس تعلق سے پوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور جموں کشمیر کی یہ ویڈیو ہے جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب ایک شخص کو کلمہ توحید پڑھوا کر، کلمہ توحید کہلوا کر ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اس شخص نے ایمان قبول کیا، مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو سلامت رکھے، ان کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرمائے، آمین۔ آپ اس خوبصورت منظر کو دیکھیے گا، ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ صلوات اللہ وسلامہ۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ بند۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ اب ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے جمعیت علماء ہند ضلع دہرادون صوبہ اتراکھنڈ کے صدر، یعنی ضلع دہرادون کے صدر ہے مولانا عبد المنان صاحب قاسمی۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ 4 مسلم لڑکیاں جن کا تعلق دہرادون سے ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکوں کے تعلق میں تھی، ان کے رابطے میں تھی، ان کے ساتھ کھانا پینا گھومنا پھرنا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمعیت علماء ضلع دہرادون کے ذمہ داران کو اس تعلق سے معلوم ہوا، اور انہوں نے اس کی فکر لی، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورا وفد جمعیت کا ان کے گھر پر پہنچے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے ماں باپ کو سمجھایا، پھر ان بچیوں سے بھی ملاقات کی جو اس طرح کی غلط حرکت کر رہی تھی، اور ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اور ایمان کی حقیقت، ایمان کی عظمت، اپنے مذہب کی عظمت ان کو بتائی۔ اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہ تمام بچیاں مان گئی، سمجھ گئی، اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کی۔ باقاعدہ مولانا عبد المنان صاحب قاسمی، مفتی ایاز صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے، جس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جو دہرادون سے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کچھ بچیاں ہیں جو غیر کے ساتھ چلی گئی تھی، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ آج یہاں پر دہرادون میں جمعیت کی ایک ٹیم اور نوجوان ساتھی ہمارے مل کر کے اس کی تحقیق میں لگے، اور ان کے گھر تک پہنچے، اور جا کر کے ان کے گھر والوں سے بات کی، ان کی بچیوں سے بات کی۔ ہمارے ساتھ میں موجود رہے بھائی محمد رضوان، بھائی محمد تنویر صاحب، بھائی محمد توصیف صاحب، بھائی محمد امن، اور اسی طریقے سے مولانا محمد راغب صاحب، نائب شہر صدر جمعیت علماء دہرادون، اور ہمارے ساتھ جو اس تمام کام کی سرپرستی فرما رہے تھے اور اس میں پیش تھے، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے گھر والوں سے بات کی اور بچوں سے تحقیق کی۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون
اور اسی طریقے سے ماسٹر عابد صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی ساتھی اس کام میں لگے ہوئے تھے اور پورے دن سے اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ رات کا وقت ہو گیا ہے, 12 بجے گئے ہیں, اور یہاں پر جس طریقے سے ہم نے تحقیق کی ہے, کیا بات سامنے نکل کر کے آئی ہے اور کیا اس میں سچائی ہے اور ان کے والدین نے کیا کہا ہے اور بچیوں نے کیا کہا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ وہ بات آپ کو ہمارے حضرت مولانا عبد المنان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ تفصیل کے ساتھ ان کی بات سنیں گے اور آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچائی تھی اور کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مفتی ایاز صاحب نے بتایا ہے کہ 4-5 بچیاں جو ضلع دہرادون اتراکھنڈ سے سوشل میڈیا پہ کل سے گشت کر رہی ہیں اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیروں کی چنگل میں پھنس چکی تھی. معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ بچیاں غیروں کی چنگل میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والی تھی, لہٰذا جمعیت علماء کی پوری ٹیم نے اس معاملے کو سنگینی کے ساتھ لیتے ہوئے اور اس معاملے کو بہت ہی اہم مدعا سمجھتے ہوئے فوراً اس پر ایکشن لیا اور آج دوپہر ان بچیوں سے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر جو آپ کی ویڈیو گشت کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا کچھ جھوٹ ہے. بہرحال جب ہم نے اہل خانہ سے اور ان بچیوں سے بات کی تو معاملہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ کچھ اس ویڈیو کے اندر سچائی ہے. جو سچائی ہمارے سامنے آئی ہم نے اس کو سامنے رکھ کر ان بچیوں سے بات کی ہے اور ساری بات ان سے جاننے کی کوشش کی ہے. گھنٹوں کی گفتگو کرنے کے بعد تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان بچیوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی ہم غیروں کی چنگل میں پھنس چکی تھی اور اس طریقے سے ہمیں ورغلا کر کے پھسلا کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. بہرحال یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس واقعے کا اتفاق نہیں ہے, یہ سوچی ہوئی ایک سازش ہے اور سوچی سمجھی سازش ہے. مستقل اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو اخبارات کی سرخیاں بن کر چھپتے ہیں. ایک ایمان والے کے لیے تڑپا دینے والی خبر ہے. بہرحال ذمہ دار لوگوں نے اس پر ایکشن لیا. ہمارے ساتھ توصیف بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں, تنویر بھائی ساتھ رہے ہیں اور ماشاء عابد صاحب نے اس میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے. دیگر ذمہ دار لوگ بھی اس میں موجود رہے ہیں. سب نے اس معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے ان بچیوں سے بات کی, انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی. بچوں کی عمر ابھی کم ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو ان بچوں سے جو غلطی ہوئی ہے انہوں نے واقعی مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا ہے کہ ہم توبہ کرتی ہیں, آپ کے سامنے بھی توبہ کرتی ہیں, اللہ کے سامنے بھی توبہ کرتی ہیں, ہم اس طرح کی کوئی بھی غلطی آئندہ نہیں کریں گی. ان بچوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. یہ تو خلاصہ ہوا اس سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی ویڈیو کا. لیکن میں ذمہ دار حضرات سے, دہرادون اور تمام ہندوستان کے بڑے علماء سے اور دانشوران قوم سے اور ذمہ دار لوگوں سے جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے, ہماری بچیاں ایمان کا سودا کیوں کر رہی ہیں. جو بچی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہو, ایمان رکھتی ہو اپنے سینے کے اندر, 20-22 سال تک اس نے خدا کی پرستش کی ہو, آخر معاملہ کیا ہے کہ سال 2 سال کسی غیر کی جنگل میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. یہ چنتا کا وشے ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے. بہرحال علماء اکرام کو اپنے بیانات میں اس چیز کو شامل کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں پر دھیان دیں. بچی اپنی ماں کے پاس, اپنی ماں کی چھاتی کے پاس ہی سیف رہ سکتی ہے, اپنے گھر میں ہی سیف رہ سکتی ہے. جب بچی اسکول اور کالج جائے گی, ٹیوشن سینٹر جائے گی یا جاب کرنے کے لیے کہیں جائے گی تو اس کے ایمان کو بچانا یہ مشکل بات ہے. اس لیے تمام ذمہ دار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بیانات میں یہ جز بھی شامل کریں اور خاص طور سے اپنی بچیوں پر دھیان رکھیں, ان کے موبائل پر دھیان رکھیں کہ ہماری بچیاں موبائل کا کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہے. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. والدین سے میری اپیل ہے کہ ماں باپ کے پاس بچی رہ رہی ہے, ان کے پاس زیادہ وقت گزار رہی ہے, اسکول کالج میں 2-4 گھنٹے کے لیے جاتی ہے, بچی 17-18 گھنٹے اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے, تو ماں باپ کو اگر بچی کے حالات کی تحقیق نہیں ہے اور بچی کی خبر نہیں ہے تو میں تو جرات کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس ماں کو ماں کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے جس کو اپنی بچی کے بارے میں پتا نہیں تیری بچی جا کہاں رہی ہے. اپنی بچی کی جوانی پر ماں کو ایسے نظر رکھنی چاہیے جیسے ایک شکار کرنے والا شکاری ایک شکار کے اوپر نظر رکھتا ہے, اس طریقے سے ماں کو جو ہے اپنی بچی پر نظر رکھنی چاہیے. بہرحال
مسلم تمام میں قوم سے اپیل کرتا ہوں، تمام والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کے اوپر دھیان دیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو تاریخ بتائیں، ان کو ایمان کی حقیقت بتائیں، ان کو اللہ کے نبی کے اخلاق بتائیں۔ اگر ہماری بچیوں کے سینے کے اندر ایمان ہوگا، دینداری ان کے سینے کے اندر ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سینے سے ایمان کو نہیں نکال سکتی ہے۔